حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مقام، آپ کی جو شان ہے، اس کو بالکل اس طرح نظر انداز کر دینا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بہت قابل افسوس ہے۔ اللہ نے جو حضرت امام علی مقام کو مرتبہ اور شان و شوکت عطا کیا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ کربلا کی بات اگر آپ کریں تو کربلا میں صرف ایک ہی شہزادہ تھا، وہ تھا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ باقی سب ظالم جابر تھے، ظالم تھے جنہوں نے یہ مارکہ بپا کیا ہے۔ ان کو شہزادہ کہنا شہزادگی کی توہین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے جبر و استبداد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، حق کے احقاق کے لیے کھڑے ہوئے، باطل کے بطلان کے لیے کھڑے ہوئے، واضح کیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر آپ کھڑے نہ ہوتے تو یہ بنو امیہ کے بادشاہ تباہ و برباد کر چکے ہوتے پورے دین کو۔ اگر دین بچایا ہے تو اہل بیت اطہار نے بچایا ہے، اور ان صحابہ نے بچایا ہے جو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ دین کا اصل فہم ان لوگوں کے پاس تھا، یاد رکھیے۔ باقی لوگوں نے دین کو اپنے خواہشات کے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی ایسی جرت نہیں کی کہ یہ اصل نمائندے تھے دین کے۔ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی اولاد کی جانوں کو قربان کیا، اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب سب کو قربان کر کے حق کو واضح کیا، باطل کو واضح کیا، درست کو واضح کیا، غلط کو واضح کیا، اور جبر و استبداد کے اصولوں کو شکست دی میدان کارزار میں جا کر۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ کہ امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ ظلم کا خاتمہ کیا کہ احقاق حق کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہ درس لیتے ہیں کربلا سے۔ آج بھی عشاق، آج بھی مجاہد، آج بھی حق کے راستے کے مسافر، ان کے لیے مشعل راہ کون سا کارواں ہے؟ وہی کربلا میں آنے والا کارواں، جو مکے سے چل کر کربلا تک پہنچا، جو نواسہ رسول، فرزند رسول کی قیادت میں جس نے اپنے آپ کو قربان کیا، وہ مشعل راہ ہے روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جو حق کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کربلا ان کے لیے بہت بڑا درس ہے، کربلا ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور قرآن کے اصولوں کی حفاظت جس طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کی، اس جبر و استبداد کے دور میں جہاں پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا تھا، قرآن کی روح کو کس نے زندہ رکھا؟ قرآن کے اصولوں اور ضابطوں کو کس نے زندہ رکھا؟ وہ حضرت امام علی مقام نے زندہ رکھا، حضرت امام علی مقام نے زندہ رکھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا رمز قرآن از حسین آموختم، میں نے قرآن کی رمز اگر مجھے پتہ چلی ہے تو میں نے حسین سے حاصل کی ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختم، علامہ اقبال فرما رہے ہیں رمز قرآن از حسین آموختم ز آتش او شعلہا اندوختم، کہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنی تحریکوں کی روشنیاں جو لیتے ہیں وہ حضرت امام علی مقام کے کردار سے لیتے ہیں۔